آپ لوگ ہمیشہ کہتے رہے کہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں اور یہ وہ، لیکن اب آپ کو بھی لگتا ہے کہ آگے جب بات آگے بڑھے گی تو تھوڑی سی رائے جدا ہو جائیں گی پیپلز پارٹی اور نون کی؟ میں سمجھتا ہوں وسیم آگے کیا بڑھے گی. ابھی اگر آپ دیکھیں جو ابھی تک انہوں نے جلسے کیے ہیں ان کا اپنا یہ بلی کے خواب میں چھچڑے ہیں بلی کے خواب میں. نفیسہ صاحبہ مجھے سن لیں پلیز, میں نہیں بولا جب آپ بول رہی تھی تو کنفیوز بھی آنی ہے. بہتر ہوتا آپ ان کو سوال اس طرح کرتے نفیسہ شاہ صاحبہ کو کہ جو پی ایم ایل این کا بیانیہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو عمران خان کو لانے والوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ہماری لڑائی عمران خان کے ساتھ ہے. تو ان سے پوچھ لیں نا, اس پہ بات کر لیں. میں نے یہی سوال پوچھا ہے کہ جو ہمیں میں نے پوچھا ہے کہ نواز شریف صاحب کچھ انڈیویجولز کے نام لے رہے ہیں, پیپلز پارٹی ان کو ذمہ دار سمجھتی ہے نہیں. جواب میں وہ بولی کہ چیزوں کو اسپیسیفک نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. بس جواب مل گیا, مجھے جواب مل گیا. میں نے کہا اسٹیبلشمنٹ کا گروئنگ رول, آئی ڈڈ نیم دا اسٹیبلشمنٹ, میں نے یہ ضرور کہا. میرا سوال ہے انڈیویجولز کو وہ نیم کر رہے ہیں, آپ ان انڈیویجولز کو رسپانسبل سمجھتی ہیں یا نہیں؟ آپ نے کہا جی اس کو اسپیسیفک نہ کریں. آئی گاٹ مائی آنسر کہ ٹھیک ہے اپروچ میں فرق ہے. چلیں وسیم میں دو چیزیں سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ ان انڈیویجولز نے کہاں آئین توڑا ہے, یہ قوم کو بتا دیں. بار بار آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں تو بتائیں قوم کو کون سا آئین ٹوٹا ہے یہاں. دوسری طرف یہ ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے ہیں. ووٹ کو عزت دو کی بات انہوں نے کوئٹہ جلسے میں بھی کی. محمود خان اچکزئی صاحب کو 9 سیٹوں پہ جے یو آئی نے ہرایا, وہاں 3 سیٹوں پہ اے این پی نے ہرایا ہے. تو کیا اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب 2018 کے الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے تھے؟ خود چمن کی سیٹ میں ان کے مولانا صلاح الدین ایوبی صاحب نے ہرایا انہیں. کراچی آ جائیں, کراچی جلسے میں بھی ووٹ کو عزت دو کی بات کی گئی ہے. سندھ میں پہلے سے زیادہ سیٹیں جیتی ہے پیپلز پارٹی. تو کیا سندھ کے الیکشن میں 2018 میں پوچھتا ہوں پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی تھی؟ مجموعی صورتحال پہ بات کر لیتے ہیں. آپ کی اجازت سے آپ بلوچستان سے چلیں, ضروری ہے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں سیالکوٹ تک لائیں. ایک منٹ میں میرا سوال سیالکوٹ تک لائیں کہ جہاں آپ کو ہرایا خواجہ آصف صاحب نے. آپ یہ بتاتے رہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, حالانکہ خواجہ آصف صاحب ہارے تھے. پھر پتہ یہ چلا کہ الیکشن کی رات انہوں نے بھی کہیں فون گھمایا تھا کہ بھائی یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے, اور ان کو کہا گیا کہ دھاندلی نہیں ہوگی, جو اصل رزلٹ ہے وہی آئے گا, اور اصل رزلٹ وہ آیا کہ آپ ہارے وہ جیتے. تو خواجہ آصف صاحب کے ساتھ کیا ہوا, صحیح ہوا یا غلط ہوا؟ آپ نے جو کہ سندھ اور بلوچستان کی بات چھوڑی, میں نے کہا ذرا لگے تو سیالکوٹ پہ بھی ایک تبصرہ فرما دیں کہ آپ کا کیا خیال ہے, وہاں دھاندلی ہوئی نہیں ہوئی؟ مجھے میں اس پہ آنے سے پہلے ایک بڑی امپورٹنٹ بات قوم سن رہی ہے بتانا چاہتا ہوں. 2013 میں 416 پٹیشنز تھی دھاندلی کی, ساری جماعتیں بشمول حکومت کہہ رہی تھی دھاندلی ہوئی ہے. 137 ہماری پٹیشنز تھی. ان سے یہ پوچھنے والی بات ہے اس الیکشن میں 2018 میں جو پی ایم ایل این کا بیانیہ ہے ووٹ کو عزت دو, ان کی 15 سے زیادہ پٹیشنز نہیں ہیں. اگر اتنی میسیو دھاندلی پچھلے الیکشن میں کی تھی تو کہاں ان کی پٹیشنز؟ کون سے حلقے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ ہم نے تو 4 حلقے مانگے تھے کہ چلے اگلا الیکشن بہتر ہو جائے گا. لیکن یہ دوسری طرف میں چاہتا ہوں کہ قوم دیکھے کہ جس ووٹ کو عزت دو کی بات یہ کر رہے ہیں, خود یہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے پہ الیکشن ہارے ہیں اور اس کا ذمہ ٹھہرا رہے ہیں یہ انڈیویجولز کو. اور وہ بھی یہ اس دن سے کہہ رہے ہیں جس دن سے ان کو جواب دیا گیا کہ آپ اپنے جا کے سیاسی مسائل پارلیمنٹ میں حل کریں, اپنے قانونی مسائل عدالتوں میں حل کریں. اب میں بات کرتا ہوں سیالکوٹ کے حلقے کی. میرا یہ مطالبہ ہے یا میرا یہ بیانیہ ہے, ایک طرف اپوزیشن اور بالخصوص پی ایم ایل این کہتی ہے ہماری عظیم پاک فوج پولیٹیکل انٹرفیرنس کرتی ہے, انڈیویجولز کے نام لیتی ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں پھر کس حیثیت سے اس رات انہوں نے ان کو دعوت دی انٹرفیرنس کی؟ یہ خود تو دعوت دیتے ہیں, میں قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں, اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ یہ لوگ مداخلت کرتے ہیں. میں رسپیکٹ کرتا ہوں جنرل باجوہ صاحب کی, ہمارا فخر ہے, ہماری عظیم پاک فوج کی قربانی ہے اس ملک کے لیے. میں خواجہ آصف جیسے شخص کو لے کے کوئی کنٹروورسی کھڑی نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں یہ ضرور واضح کرنا چاہتا ہوں کہ قوم دیکھ رہی ہے کہ کون لوگ رابطے کرتے ہیں, آئیں انٹرفیرنس کریں. باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ ہم میک شور کریں گے کہ آپ کے ساتھ زیادتی نہ ہو, جو جینوئن ہو, اور پھر وہ خواجہ صاحب جیتے ہیں تو پھر آپ رسپیکٹ تو کرتے ہیں ان کی بات کو بھی مانتے ہیں. پھر خواجہ صاحب کی باجوہ صاحب نہیں, دیکھیں باجوہ صاحب نے تو انہیں یہ کہا کہ آپ نے مجھ سے رابطہ کیا, میں الیکشن ہار رہا ہوں.
میرے ساتھ داندلی کی جا رہی ہے تو آپ الیکشن جیت گئے. اگر داندلی ہو رہی تھی تو آپ بھی خواجہ صاحب ہارتے. میرا جو الیکشن کے حوالے سے دیکھیں میرا جو الیکشن کے حوالے سے کلیم ہے کہ میری ری کاؤنٹ نہیں کی گئی. میں چند سو ووٹوں سے وسیم ہارا تھا, اس وقت آر او نے میری ری کاؤنٹ نہیں کی. وہی پرے لے کے میں سپریم کورٹ تک گیا ہوں کہ میرا ری کاؤنٹ کروا دیں. دیٹس اٹ. اگر ری کاؤنٹ ہوگا پتہ چل جائے گا. لیکن یہ رابطہ کرنا اور دعوت دینا کہ آپ انٹرفیرنس کریں, یہ ہے ان کا اصل چہرہ. اچھا ٹھیک چلیں, لیکن مجھے کاشف بھائی صاحب دیکھیں ذرا اسی سے مجھے ریلیٹ کرنا ہے. یہ میرا خیال ہے پولیٹکس سے بہت ریلیٹڈ ہے یہ بات, مہنگائی والا ایشو, اینڈ آئی وانٹ یو ٹو کمنٹ آن دس. یعنی میں نے دیکھا گجرانوالا میں گیا اور پھر کراچی کا بھی جلسہ کور کیا. ہم لوگوں سے دنیا کا کوئی سوال کریں آن کیمرہ یا آف کیمرہ, جواب اس کے بغیر ظاہر ہے وہ سارا کراؤڈ آف کورس بائس تھا, بائس